وہ بس میری عزت لوٹنے تک آ گیا تھا، ہاتھ لگاتا رہا۔ پھر میں نے اس کو قسم دی ہوئی تھی کہ مجھے مار دو لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزرنے والا ایک 21 سال کی بچی علاقے کا ایس ایچ او سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے اتار کر یہ دیکھوں گا کہ آپ جوان ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے گلے میں ڈال کر اس کو گھسیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اپنے خاوند سے طلاق لو اور یہاں سے جاؤ۔ یہ سٹوری اصل میں ہے کیا، اور اس کے بعد پھر اس ایس ایچ او کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ گزرنے والا ایک لڑکی جس کی عمر 21 سال ہے، ایبٹ آباد سے تعلق ہے، محبت کی شادی کرتی ہے ننکانہ صاحب کے محمد شہباز کے ساتھ۔ ایبٹ آباد سے ننکانہ صاحب آ جاتی ہے، یہاں پہ رہتے ہیں، ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، نکاح رجسٹر بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پیچھے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کیونکہ ان کی لڑکی بھاگ گئی تھی، جو کہ غلط بات ہے، نہیں بھاگنا چاہیے تھا ان کو، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے۔ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری لڑکی بھاگی ہے، ننکانہ صاحب کا ایک شہباز ہے، اس کے ساتھ وہاں پر جا کر انہوں نے شادی کر لی ہے۔ وہ گھر والے رابطہ کرتے ہیں، ننکانہ صاحب کے ایک بندہ ہے جس کا نام آغا جانی بتایا جا رہا ہے، وہ آغا جانی سے رابطہ کرتے ہیں۔ آغا جانی پھر اپروچ کرتا ہے ننکانہ صاحب کے تھانہ سید والا کے ایس ایچ او شہباز ڈوگر کو۔ شہباز ڈوگر کے بعد مبینہ طور پر جو ذرائع بتا رہے ہیں، ان کی ایک ڈیل ڈن ہوتی ہے پیسوں کی، اور اس میں یہ ڈن ہوتا ہے کہ شہباز ڈوگر ایس ایچ او تھانہ سید والا اب اس لڑکی کو طلاق بھی دلوائیں گے، اور طلاق دلوا کر پھر آغا جانی کے حوالے کریں گے، اور پھر آغا جانی اس لڑکی کو ایبٹ آباد ان کے گھر والوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ ڈیل یہاں تک ڈن ہوئی۔ ڈیل ڈن ہونے کے بعد شہباز ڈوگر ایس ایچ او رات کو اٹھتے ہیں اپنی نفری کے ساتھ۔ شہباز جو لڑکے کا نام ہے، اس کا نام بھی شہباز ہے، ایس ایچ او کا نام بھی شہباز ہے، شہباز کے گھر کے اوپر ریڈ کرتا ہے، اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو بھی اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، اور اس لڑکے کے والد کو بھی اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ شہباز کے مطابق وہ راستے میں آتے ہوئے گالم گلوچ بھی کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حوالات میں آ کر بند کر دیا۔ لڑکی کے سامنے اس کے ہسبینڈ کے اوپر تشدد کرتا رہا، نہ صرف تشدد کیا بلکہ ان کے کپڑے اتروائے گئے۔ یہ بیان وہ لڑکا خود دے رہا ہے، اور یہ بیان وہ لڑکی بھی دے رہی ہے۔ کپڑے اتروائے گئے، تشدد کیا گیا، اس کے سامنے یعنی اس کے ہسبینڈ کی تذلیل کی گئی، اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کی باری آتی ہے، اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے گلے میں ڈالا گیا، اس کو وہاں پہ گھسیٹا گیا، تشدد کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ اس لڑکے سے طلاق لو، اور اس کے بعد آپ ایبٹ آباد گھر جاؤ، وہاں پہ جہاں پہ آپ کا گھر ہے، کیونکہ آغا جانی کے ساتھ ڈوگر صاحب کی ڈیل ہو چکی تھی۔ تو لڑکی نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایس ایچ او صاحب نے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں اس لڑکی کو بٹھایا، اور بٹھا کر ساری رات گھومتا رہا، اس کو گھماتا رہا، مختلف جگہوں کے اوپر گالم گلوچ کرتا رہا، اس کو ایون مینٹلی طور پر ٹارچر کرتا رہا۔ لڑکی کے مطابق وہ فزیکل ہونے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ فزیکل ہو۔ لڑکی کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ آپ کپڑے اتاریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جوان ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کو اتنی آگ لگی ہوئی ہے، آپ ایبٹ آباد سے یہاں تک آئی ہیں، یہ ہوا۔ یعنی اس قسم کی جو لغویات ہے وہ بکتا رہا، مینٹلی طور پر لڑکی کو ٹارچر بھی کرتا رہا۔ ساری رات اس اذیت میں اس 21 سالہ لڑکی نے گزاری، لیکن اس نے اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اس لڑکی کے بقول کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ بالآخر صبح تک وہ دوبارہ حوالات میں لے کر آیا، جہاں پہ ان کے ہسبینڈ پہلے سے قید تھے، وہاں پہ آ کر ان کو بند کر دیا۔
پھر ہسبینڈ کے اوپر تشدد کیا، اور ہسبینڈ یعنی اس شہباز سے جب پوچھا گیا ہمارے میڈیا رپورٹرز کی جانب سے، تو اس لڑکے نے یہ بتایا کہ میرے سامنے ایک شرط رکھی گئی تھی، وہ شرط صرف یہ تھی آپ اس لڑکی کو طلاق دو اور اس کے بعد پھر آپ کی جان چھوٹے گی، ادروائز آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اچھا، معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا۔ اس شہباز لڑکے کے مطابق کہ زبردستی طلاق کے پیپر کے اوپر میرے سے انگوٹھے لگوائے گئے، زبردستی میں نے انگوٹھے نہیں لگائے، زبردستی میرے سے لگوائے گئے۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اب میرے ذرائع کے مطابق اس شہباز ڈوگر صاحب جو ایس ایچ او ہیں، اس کو معطل کر دیا گیا۔ جب انکوائری تھوڑی سی چلی اوپر، معاملہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوا، معطل کیا گیا موصوف کو۔ نہ صرف معطل کیا گیا بلکہ ان کو حوالات میں پہنچا دیا گیا، ان کو جیل کے اندر بھی پہنچا دیا گیا۔ لیکن اب بھی معاملہ یہاں تک نہیں ٹھہرا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں، اس کا بھی بلکہ خود جو شہباز لڑکا ہے اور جو اس کی وائف ہے لڑکی، انہوں نے اس چیز کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ حوالات میں بند ہو کر بھی، کیونکہ وہ خود بھی حوالات میں بند ہے، 2-3 ساتھی بھی ان کے حوالات میں بند ہیں، حوالات میں بند ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پیغامات پہنچا رہا ہے اس کے خاندان تک کہ جب بھی میں رہا ہو کر واپس آؤں گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ عنقریب وہ اپنی سیٹ کے اوپر بحال بھی ہو جائے گا اور واپس بھی آ جائے گا، اور پھر وہی دھڑلے سے کام بھی جاری رکھے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ میں جب بھی واپس آؤں گا، اب آپ کی خیر نہیں ہے، آپ سے میں بدلہ لوں گا۔ تو اس کے اوپر اس لڑکی نے اور اس لڑکے نے یہ کہا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، اگر ہمیں کہیں بھی آگے جا کر زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے گھر والے اس کے ذمہ دار نہیں، بلکہ ذمہ دار ایس ایچ او شہباز ڈوگر صاحب ہوں گے۔ میرا صرف یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہاں میٹر آپ کا یہ تھا، ایس ایچ او صاحب کی ذمہ داری یہ تھی، آپ نے ایک لڑکی جیسی تیسی بھی آئی ہے، آپ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھنا تھا، آئین و قانون کے مطابق جو ان کا رائٹ بنتا تھا وہ دینا تھا، جو آئین قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے تحفظ کرنا ہے، آپ نے وہ تحفظ کرنا تھا۔ لیکن آپ نے پیسے لے کر آغا جانی کے تھرو اور اس کے بعد پھر سیاسی ڈیل کروائی اور اس کے بعد پھر تذلیل کر ان کی ایک دوسرے کے سامنے، تاکہ یہ پھر اس کام سے باز آئیں اور لڑکی واپس گھر کو چلی جائے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہوا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید بھی میرے کچھ سورسز ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، جو ہی اس حوالے سے مزید کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔